لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچ سکے۔ جن حالات سے اس وقت عالمی سطح پر پوری دنیا کے مسلمان گزر رہے ہیں، اس سے کوئی بھی دانشور، پڑھا لکھا، سلجھا ہوا، ذی شعور ناواقف نہیں۔ روز کی نئی خبریں دیکھ کر، سن کر، پڑھ کر امت مسلمہ کا دل بیٹھتا چلا جاتا ہے اور مستقبل کے خطرات کے سلسلے میں مسلمان سوچنے کے لیے مجبور ہوتا دکھائی دیتا ہے۔ مسلمان چاہتا ہے کہ اسے کوئی لاہ عمل دیا جائے، مسلمان چاہتا ہے کہ باعزت و باوقار جینے کے سلسلے میں کوئی دستور اسے پیش کیا جائے، لیکن دستور کی تلاش میں اور طریقے زست کی تلاش میں بہت کم ایسے مسلمان ملیں گے جو قرآن کی طرف رجوع کرتے ہوں۔ قرآن مقدس اللہ کی وہ عظیم ترین کتاب ہے جس کتاب نے صرف زمین کے اوپر کے مسئلوں کا حل نہیں بتایا، بلکہ زمین کے اندر اور میدان محشر کے بھی مسئلوں کا حل اس کتاب نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ جو کچھ بھی آج پوری دنیا میں ہو رہا ہے، ایسی سچویشن میں قرآن ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے؟ قرآن کی طرف رجوع کر کے دیکھو، قرآن کی آیات کو پڑھ کر کے دیکھو، کنز الایمان پڑھ کر دیکھو، تفاسیر پڑھ کر کے دیکھو، تو آپ کو ہر مسئلے کا حل اللہ کی کتاب کے اندر ضرور میسر ہوگا اور نظر آئے گا۔ جو کچھ بھی آج دنیا میں ہو رہا ہے یہ پہلی بار کا معاملہ نہیں ہے، اس سے بھی سخت ترین حالات سے دنیا کے مسلمان گزرے ہیں، اور خود رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جیسی عظیم ذات جو سید المعصومین ہیں، جو محبوب رب العالمین ہیں، وہ بھی ابتلا اور آزمائش کے دور سے گزرے اور سخت ترین آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو امتحان کی وادیوں سے گزرنا پڑا۔ اگر کوئی پنج وقتہ نمازی یہ تصور کرے، یا روزہ رکھنے والا یا حج کرنے والا یہ تصور کرے کہ مجھ پر یہ مصیبت کیوں، تو میں آپ سے عرض کروں گا، آپ کتنے ہی بڑے عابد و زاہد ہو جائیں، صحابہ کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے۔ جب صحابہ امتحان سے گزارے گئے تو ہم اور آپ کیا ہیں؟ امتحان کے معاملات جدا ہوتے ہیں، کبھی امتحان بہت سخت ہوتا ہے اور کبھی امتحان معمولی ہوا کرتا ہے۔ جیسا طالب علم ویسا امتحان، چونکہ صحابہ کا مرتبہ بہت بڑا تھا تو ان کا امتحان بھی بہت بڑا ہوا، اور ہمارا جو امتحان ہوتا ہے وہ ہماری طاقت اور بساط کے مطابق اللہ ہمارا امتحان لیتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بہت ساری باتیں اخبار کے اندر پڑھ کر
الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے لیکچر سن کر اذیتیں پہنچتی ہیں، دل میں تکلیف ہوتی ہے، تو یہ معاملہ آج کا نہیں ہے، یہ معاملہ بہت پرانا ہے، اور اسی کو پروردگار نے قرآن مقدس کے اندر منشن کیا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، جو کچھ رب نے فرما دیا وہ حق ہے، قرآن سے بہتر اور سچی کتاب کوئی دوسری ہو ہی نہیں سکتی۔ ہمارا رب بھی سچا، اس کے رسول بھی سچے، اور اس کی کتاب بھی سچی، اور اللہ کی کتاب اور اللہ کی بات سے سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، سب سے سچی بات اگر کسی کی ہے تو وہ اللہ رب العزت جل جلالہ کی۔ اور یہی وجہ ہے کہ قرآن کا چیلنج کل بھی تھا اور آج بھی ہے، دنیا ہزار ترقی کر لے، قرآن کی ایک آیت جیسی آیت پیش کرنے کی طاقت اس میں نہ کل تھی، نہ آج ہے، نہ قیامت تک رہے گی، اس لیے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے۔ ہمارا حال یہ ہے، بلکہ پوری دنیا کے مسلمانوں کا اگر آپ سروے کریں تو اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ قرآن مقدس کی 10، 12 یا 15 آیتوں سے زیادہ آیتوں پر 99% پوری دنیا کا مسلمان عمل کرتا دکھائی نہیں دیتا۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، طلاق، وراثت، بس ان چیزوں کے مسائل کے حوالے سے مسلمان قرآن سے سبق حاصل کرتا ہے اور اس سے متعلق آیتوں پر عمل کرتا ہے۔ باقی تقریباً آیتوں کو مسلمان نے یہ سمجھا کہ معاذ اللہ اس پر عمل کرنے کی ضرورت نہیں، لیکن آج جب حالات بد سے بدتر ہو رہے ہیں تو قرآن بتاتا ہے کہ ایسی صورت میں تمہیں کیا کرنا چاہیے، اس میں قرآن رہنمائی کرتا ہے۔ تو یہ نہ سمجھا جائے کہ یہ قرآن مسجد اور خانہ کعبہ تک کی رہنمائی کرتا ہے، بلکہ قیامت تک آنے والے جتنے بھی آپ کے مسائل ہیں، ہر مسئلے کے سلسلے میں اگر آپ کو رہنمائی چاہیے تو اللہ کی کتاب کی طرف توجہ دو، وہ آپ کی رہنمائی کرے گی۔ اب دیکھیے، جس آیت کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا اس کا مفہوم میں آپ کے سامنے پیش کروں، لیکن ایک توقع میں آپ سے رکھوں گا کہ جو کچھ میں آپ کے گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کروں، اسے آج کے دور کا سب سے بڑا حل قرآن کی روشنی میں تصور اس اعتبار سے کریں اور یقین اس اعتبار سے کریں کہ انشاءاللہ اس پر ہمیں عمل کرنا ہے۔ آپ چاہتے ہیں نا پریشانی کا نجات ہو، پریشانی سے نجات ہو، تو آپ کو جو قرآن کا دستور ہے میں عطا کروں اس پر آپ عمل کریں۔ دیکھیے پروردگار نے فرمایا لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، تم ضرور آزمائے جاؤ گے، مال میں اور جان میں۔ یہ اب قرآن کا فیصلہ ہو گیا۔ اگر کوئی بندہ یہ تصور کرے کہ میری آزمائش نہیں ہوگی تو یہ خواب والی بات ہو سکتی، حقیقت نہیں۔ اس لیے کہ قرآن نے لام اور نون ثقیلہ کے ساتھ فرمایا لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، ضرور تم آزمائے جاؤ گے، مال میں اور جان میں۔ اور پھر آگے فرمایا وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا، اور ضرور تم سنو گے اہل کتاب اور اہل شرک سے ایسی باتیں سنو گے جو تمہارے دل کو اذیت پہنچائے۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے،
ایسی باتیں اہل کتاب سے سنو گے اور اہل شرک سے سنو گے جس سے تمہارے دل کو اذیت پہنچے گی. مال کا امتحان، جان میں امتحان، اور ایسی باتوں کا اہل کتاب اور اہل شرک سے سننا یہ قرآن کی روشنی میں یقینی ہے. اب جب ایسی باتیں سنو جو تمہارے دل کو چھلنی کر دے، تمہیں گھبراہٹ کا شکار کر دے، بے چینی میں گرفتار کر دے، تمہاری رات کی نیندیں اڑا دے، اور مال میں تم کو پریشانی ہو، جان میں تم کو پریشانی ہو، تو اب قرآن دو نسخے عطا کرتا ہے اور کہتا ہے وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو تو یہ بہت ہی ہمت والا کام ہے. قرآن دستور دے رہا ہے، قرآن قانون عطا کر رہا ہے کہ جب کبھی ایسی باتیں تمہارے کانوں سے ٹکرائیں تو تمہارے پائے سے بات میں لغزش نہیں آنی چاہیے، بلکہ تمہارا معاملہ یہ ہو کہ اپنے دین پر جمے رہو. صبر کے معنی صرف یہ نہیں ہوتا کہ کسی کا انتقال ہو جائے اور کہا جائے صبر کرو، کوئی بچہ گم جائے تو صبر کرو. صرف صبر کا یہی معنی نہیں ہوتا. صبر کے معنی ہوتا ہے جم جانے کے. اپنے دین پر جم جاؤ اور اللہ سے ڈرو، اللہ تمہاری پریشانیوں کو دور فرما دے گا. یہ دو نسخے قرآن عطا کر رہا ہے. اور یہ ہر کسی کے بس کی بات بھی نہیں ہے کہ صبر کر لے. ہر کسی کے بس کی بات بھی نہیں ہے کہ پکا متقی بھی بن جائے. لیکن اس راہ میں آدمی پیش رفت تو کر سکتا ہے، قدم تو بڑھا سکتا ہے. تو جب اچھوں کی راہ پر چلے گا اور دامن صبر کو جب تھامے گا تو میرا کریم اس بندے کو تنہا نہیں چھوڑے گا، بلکہ قرآن کہتا ہے ان اللہ مع الصابرین، کہ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. مجھ جیسا ناقص قرآن کا مطالعہ کرنے والا جب حالات سے متعلق قرآنی آیتوں کا مطالعہ کرتا ہے تو ایک نہیں کئی آیتوں کے اندر موجودہ دور کے علاج کے سلسلے میں خدا کی قسم دو ہی نسخے نظر آتے ہیں، صبر اور تقوی. اور ان دو چیزوں کو ایک جگہ پروردگار نے صرف قرآن میں جمع نہیں کیا، دونوں کا الگ الگ ذکر بھی موجود ہے اور دونوں کا ایک ساتھ میں بھی ذکر موجود ہے. لیکن جہاں جہاں صبر اور تقوی دونوں کا ذکر ساتھ میں ہے وہ کوئی اور زمانہ نظر نہیں آتا، وہ آج ہی کے ماحول کے حوالے سے رہنمائی نظر آتی ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تھوڑا سا صبر کو سمجھو، پھر تھوڑا سا تقوی کو سمجھو، اور پھر مزید میں کچھ آیتیں آپ کے گوش گزار کروں تاکہ آج کے دور کے اعتبار سے جب آپ قرآن کو اللہ کی کتاب مانتے ہو تو اس کتاب کو ماننے کے ساتھ اس کی آیتوں پر عمل کا جذبہ بھی اپنے اندر پیدا کرو، اللہ راحت کی دولت عطا فرمائے گا. صبر علی الطاعہ، صبر کی 3 قسمیں ہیں. پہلی قسم صبر علی الطاعہ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر صبر کرنا. صبر کے معنی پہلے سمجھ لیں، صبر کے معنی ہوتا ہے جم جانا. اسی لیے پہلوان کو بھی صبور کہا جاتا ہے کہ وہ جو جگہ پکڑ لیتا ہے وہ پہلوان پھر اپنی جگہ چھوڑتا نہیں ہے، اسی لیے اسے صبور کہا جاتا ہے.
تو صبر کے معنی ہوتا ہے جم جانے کے. تو اللہ کی اطاعت کے سلسلے میں صبر کرنا یعنی آپ صرف اتنا سوچیں 5 وقت کی نماز ہی کو لے لیجئے. آپ کھا رہے ہیں, اذان ہوئی, بس آپ نے کام کھانا چھوڑ دیا, نماز کے لیے چلے گئے. نیند لگی ہے, فجر کی اذان کی آواز آئی, چاہتے ہیں سویا رہوں, لیکن اللہ کی اطاعت پر آپ جمے ہوئے ہیں تو نیند چھوڑ دی, سیدھے مصلی پر چلے گئے. آپ ذرا سوچیں, دن میں 5 مرتبہ سارے کام چھوڑ کر مصروفیت میں لگے رہنے کے بعد سارے کاموں کو چھوڑ کر اللہ کی عبادت کے لیے دن میں 5 مرتبہ جانا, یہ معمولی کام تو نہیں ہے, بہت مشکل والا کام ہے. لیکن جب کوئی بندہ جم جاتا ہے اس کام پر, اور جب کوئی بندہ اس چیز کے سلسلے میں اپنے آپ کو تیار کر لیتا ہے, تو پھر اس کے لیے یہ مشکل کام نہیں ہوتا, اس کے لیے اللہ آسان کر دیا کرتا ہے. اسی طریقے سے ماہ رمضان کو لے لیجئے, بھوک لگی رہتی ہے, لیکن 1 مہینے تک بندہ اپنے آپ کو صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک 3 چیزوں سے روک رہا ہے, یہ صبر ہے. اور اسی لیے رمضان کا مہینہ ہے, اس کا نام بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شہر الصبر بھی فرمایا کہ یہ صبر کا مہینہ ہے. تو یہ بھی اللہ کی اطاعت پر صبر ہے کہ بندہ صبر کر, بھوک لگی ہے لیکن صبر کر رہا ہے, نہیں میرا رب ناراض ہو جائے گا, میں اس کی فرما برداری کروں. حج کے لیے جاتا ہے اللہ کی توفیق سے, تو جو کچھ قوانین ہیں, جو کچھ مسائل ہیں, جو کچھ پابندیاں ہیں, وہ 5 دنوں تک جب تک احرام میں رہتا ہے ان پابندیوں کو بجا لاتا ہے. وہ بھی ایک قسم کا صبر ہے. لیکن یہ چند چیزوں پر ہی صبر پر اکتفا نہیں کرنا, بلکہ جو جو اللہ کا حکم ملے اور جو جو اللہ کے رسول کا حکم ملے اس حکم پر عمل کرنے میں تم جم جاؤ, اور یہ سوچو یہ کسی اور کا نہیں, پالنہار حقیقی کا حکم ہے, ہمیں اس کی اطاعت کرنی ہے, فرما برداری کرنی ہے. تو اگر کوئی شخص اللہ عز و جل اور اس کے رسول کی اطاعت کو اپنے اوپر لازم کر لے اور اطاعت کرتا ہے, تو یہ صبر علی الطاعہ کے زمرے کے اندر شامل ہوگا. اور ایسے بندے کو بھی قرآن مقدس اور احادیث کی روشنی میں صابر کہا جائے گا, صابر کہا جائے گا. ہماری ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریے.